کیا آدمی اس گھمنڈ میں ہے کہ اسے اس کے اعمال کا حساب نہ لیا جائے گا؟ اس سے پوچھا نہ جائے گا کہ تو زندگی کس طرح سے گزاری ہے؟ کیا اس سے پوچھا نہ جائے گا کہ تو دنیا میں اپنی جوانی کو کس طرح سے گزارا ہے؟ قرآن کریم میں ارشاد ہے، ایحسب الانسان، کیا آدمی اس گھمنڈ میں ہے؟ کیا آدمی اس گھمنڈ میں ہے کہ اسے یوں آزاد چھوڑ دیا جائے گا، نہ اسے اس کے کسی چیز کا حساب لیا جائے گا اور نہ اسے کسی چیز سے منع کیا جائے اور وہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے، نہ اس سے اعمال کا حساب لیا جائے اور نہ اسے آخرت میں جزا دی جائے؟ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اسے دنیا میں امر وحی کا پابند کیا جائے گا، مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، اس سے اعمال کا حساب لیا جائے گا اور آخرت میں اس کے اعمال کی جزا بھی دی جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں بالکل آزاد نہیں چھوڑا گیا کہ جیسے چاہیں زندگی گزاریں، جیسے چاہیں اعمال کریں اور اپنی مرضی کے مطابق جس طرح جہاں چاہیں رہیں، بلکہ ہمیں دنیا کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے کچھ چیزوں کا پابند کیا گیا ہے اور کچھ چیزوں سے منع کیا گیا، اور زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ایک دائرہ کار عطا کیا گیا ہے جس میں رہ کر ہمیں اپنی زندگی کے ایام پورے کرنے ہیں، اور ہمارے سامنے یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور پھر دنیا میں جیسے اعمال کیے ہوں گے ویسی جزا بھی ملے گی۔ لہذا عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ خود کو شریعت کی پابندیوں سے آزاد سمجھ کر زندگی نہ گزارے جائے، بلکہ زندگی جینے کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا ہے اسی کے مطابق زندگی بسر کی جائے، کہ اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اور جو شخص شریعت کے احکامات سے آزاد ہو کر جینا چاہتا ہے وہ بڑا بیوقوف اور بہت نادان ہے کہ وہ تھوڑے سے مزے کی خاطر ہمیشہ کے لیے خود کو ذلت و رسوائی اور انتہائی دردناک عذاب میں ڈھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تعالی لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور انہیں شریعت کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔